الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ریا اور نمود، لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے عمل کرنا، اس کی مذمت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج کے حلقے میں بھی انشاءاللہ اس کا تکملہ کروں گا۔ احادیث تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک اللہ کی چاہنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے، ایک دنیا والوں کو خوش کرنے والے۔ قرآن حکیم میں کہا گیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو اس کو ہم آخرت کی کھیتی میں ہم اس کو بڑھائیں گے۔ جو میری رضا چاہیں گے، میری خوشی چاہیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، لیکن جو دنیا چاہیں گے، دنیا والوں کو خوش کرنا چاہیں گے، تو ہم ان کو دنیا دینے کے لیے تیار ہیں۔ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے۔ نیتوں کے فرق سے کتنا بڑا فرق ہو گیا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ نے مثالیں دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ آئیے اٹھائیے سورہ البقرہ کیا چند آیات، اس میں آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا۔ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کیا کرتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ ایک منافق کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا گیا اس کی مثال کیسی ہے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ہر طریقے سے اس نے اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتا بھی ہے جب بھی اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ فمثلہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ریاکاروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر مٹی آ گئی ہو، اور اس پر کچھ سبزہ جم گیا ہو، پھر اس پر زوروں سے بارش آئے، بہت زوردار بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی جو بالکل اس کو صاف کر دے۔ صاف شفاف پتھر پر
کچھ گرد و غبار آ جائے، ریت رمل آ جائے، بارش ہو تو یقیناً اس سے پتھر بالکل صاف ہو جائے گا۔ ایسے ریاکار لوگ اپنے کمائی کا کچھ بھی پھل نہ لے سکیں گے، اور ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ کتنی اچھی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ان کا سارا عمل برباد اور اکارت ہو جائے گا۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے ریاکاروں کی، لیکن جن کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، جن کا ہر کام اللہ کے لیے، فائدہ ہو یا نقصان ہو، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے ان بندوں کی بھی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے نفسوں کو ایثار النفاق اس کے لیے تیار بھی کرتے ہیں، راہ خدا میں قربانی کا خوگر بنانے کے لیے، کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اس کے لیے کوشش بھی کیا کرتے ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھلنے پھولنے والے باغ کیسی ٹیکری کی طرح ہے کہ جب اس پر زوروں کی بارش ہوگی تو وہ دگنا چوگنا پھل لے آئے گا۔ ایک ایسی جگہ جو اگنے کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی مثال اللہ نے بیان کی ہے جیسے کہ ایک دانہ آدمی زمین میں ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 7 بالیوں میں 700 دانے۔ اس طرح ایک عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو جس میں ریا اور نمود کا دخل نہ ہو تو 700 نیکیاں اسے مل جاتی ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کا کرم نہیں ہے؟ لیکن ہاں ناظرین کرام، ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں اگر کوئی فیصلہ سامنے آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ظاہری اعمال، ظاہری باتوں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ نیتوں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یہ عالم جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، جس میں کام کرنے کا ہم کو اور آپ کو موقع دیا گیا ہے، یہ عالم ظاہر ہے، عالم شہادت ہے۔ ہمارے حواس اور ادراک کا دائرہ یہاں صرف ظاہر اور مظاہر ہی تک محدود ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص کا صرف ظاہری چال چلن دیکھ کر کے اس کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کر سکتے ہیں۔ سینوں کے بھید کو ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ظاہری معاملہ دیکھ کر کے آپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔
اس لیے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا، لیکن آپ یہ بات فرما دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر اس معاملے میں تم نے غلط بیانی سے کام لی، ظاہری حیثیت سے تو میں فیصلہ کر دوں گا۔ بہت سے لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، بہت بولنے والے، جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، لیکن بات غلط ہوتی ہے۔ دل کی بات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، نبی بھی نہیں جانتے تھے۔ کہا میں فیصلہ تو کر دوں گا، لیکن یاد رکھو ایک آخری فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہونے والا ہے، جو غیبوں کا جاننے والا، بھیدوں کو جاننے والا، جو بات تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، وہاں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ آپ یہ فرما دیا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے فیصلے بھی آپ سے صادر ہوئے۔ سورہ النساء کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک انصاری کا اور ایک یہودی کا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تھا یہودی کے مطابق، چونکہ آپ غیب کی بات نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اور اللہ کی طرف سے حکم وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو خیانت کرنے والے ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کا ساتھ نہ دیجیے آپ اس معاملے میں، فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش کی دعا مانگیے۔ حالانکہ غیب کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، ظاہری باتیں دیکھ کر کے آپ نے فیصلہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر۔ عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ لوگوں، ہم ظاہری حالات معاملات دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مخفی راز اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تمہارے سینوں میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری اور آپ کی نیتیں صحیح ہوں تو اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر عمل نہ بھی کیا گیا ہو، نیت صحیح ہو، تو اللہ رب العالمین نیت پر ثواب دیتا ہے۔ مثلا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، ناداروں کا خیال رکھتا ہے، دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ دوسرا آدمی ہے، مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمانی صفات سارے موجود ہیں، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے،
لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پروردگار عالم کاش کہ تو مجھے مال دیتا، دولت دیتا، جس طرح یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، ناداروں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا۔ مال تو نہیں ہے، دولت تو نہیں ہے، لیکن نیت میں صفائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی نیت کے مطابق اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جتنا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ملے گا۔ یہ نیتوں کا فرق ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، قرآن کا علم، دین کا علم، قرآن کا حافظ ہے، دین کا علم اس کے پاس ہے، حلال و حرام بیان کرتا ہے، جائز اور ناجائز بیان کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، پھر یہ تمنا رکھتا ہے کہ پروردگار عالم کاش کہ میرے پاس بھی علم ہوتا، میرے پاس بھی اگر علم ہوتا، قرآن کا حافظ ہوتا یا پھر حدیث کا علم ہوتا، میں بھی اسی طرح تیرے دین کو پھیلاتا، پڑھتا پڑھاتا۔ بڑی صحیح نیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس پڑھنے پڑھانے والے کو ثواب ملے گا جو اللہ کے دین کی خدمت کیا کرتا ہے۔ ہمارے دین میں نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔